الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم بزرگان محترم، گزشتہ مجلس میں سورہ یوسف کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا اور اس سلسلے میں کچھ تمہیدی باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ اب اس مجلس کے اندر آگے کی باتیں بیان کی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب ہمارے سامنے جب دوسرے نبیوں کے جب واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ تو اللہ والے ہیں، نبی ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کا غیبی نظام لگا ہوا ہے اور اللہ کی نصرتیں، اللہ کی مددیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں بچپنے سے لے کر آخری عمر تک جو حالات ان کو پیش آئے اور جن جن مراحل سے وہ گزرے، جب آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعوں کو سنتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں یہ سارے حالات سے گزر رہا ہوں، یعنی وہی حالات ہے سیم جو مجھے بھی اپنی زندگی میں پیش آ رہا ہے۔ اس سے جب یہ حالات جب ان کے واقعات کو جب سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات وہ ہے جو ایک حالات عام انسانوں کو بھی آتے ہیں، اس لیے ان حالات سے، ان واقعات سے آدمی بہت جلدی عبرت پکڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے ایک آیت یہ ارشاد فرمائی، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. یعنی اس آیت کو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے
اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اور ہماری یہ تربیت کر دی کہ اس واقعے کو صرف کانوں کی لذت کے لیے مت سننا، اس لیے کہ اگر کانوں کی لذت کے لیے سنو گے، اگر واقعہ بہت دلچسپ لگے گا تو آدمی واقعے میں کھو جاتا ہے، لیکن اس واقعے سے جو ہمارے لیے عبرت ہے، جو نصیحت ہے، آدمی اس کو نہیں حاصل کرتا۔ کہا کہ اس کے اندر تو یہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، ان کے بھائیوں نے ان کو ہلاک کرنا چاہا، ذلیل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی سے ان کو عزت کی ذلت کے نقشے میں ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیا، اور اللہ نے ان کی کیسی حفاظت کی۔ وہ نبوت کی بھی دلیل ہے اس قصے کے اندر کہ آپ نے یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا مکہ کے مشرکین کے ذریعے سے کہ جا کر پوچھو محمد سے، کیونکہ عرب کے اندر اس واقعے کی کوئی چرچا نہیں تھی، لوگ جانتے نہیں تھے۔ دوسری جو قومیں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، ان کے واقعات تو عربوں کو معلوم تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا کیا قصہ ہوا، عرب کے اندر اس کی کوئی چرچا نہیں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا کہ ان کو اس واقعے کا علم ہو۔ تو جب ان کے اس سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے پورا واقعہ وحی کے ذریعے سے جب اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا، یہ تو نبوت کی دلیل ہے کہ واقعے کا ایک حصہ بھی معلوم نہیں ہے لیکن وحی کے ذریعے سے پوری چیز، پورا قصہ آپ کو سنا رہے ہیں، تو اس میں نبوت کی بھی دلیل ہے۔ اس سے اللہ کے وسلم کی نبوت سے آپ کو دلیل پکڑنی چاہیے کہ آپ جس طریقے سے اللہ کے نبی وسلم کو جھٹلا رہے ہیں دلیل کے آ جانے کے بعد، یہ آپ غلطی پر ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کا جو آپس میں مشورہ ہوا اس کی پوری ریکارڈنگ نکل کر رہا ہے۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان، ان سے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ جب ان کا انتقال ہوا اس پہلی بیوی کا، تو اس پہلی بیوی کی بہن لیہ کی بہن راحل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، تو کل 12 بیٹے تھے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے یہ یوسف سے اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے بہت محبت تھی، ایک فطری محبت تھی، اور محبت اس لیے تھی، اس کی کئی وجہ لکھی ہے مفسرین نے۔ ایک تو اس لیے تھی کہ ان 2 بھائیوں کی جو ماں تھی، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی، وہ بچپن میں انتقال کر گئی ان دونوں کو، تو ایک بے ماں کی اولاد تھے، دونوں کی ماں نہیں تھی، تو شفقت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں بیٹوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست سے بھانپ لیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑا ہونے کے بعد بہت اونچے مقام پر اللہ اس کو پہنچانے والے ہیں، نبی بنے گا، مصر کا بادشاہ بنے گا، یہ عام معمولی بچہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو اور زیادہ محبت ہو گئی۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے محبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف السلام کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا حسین اور جمیل بنایا تھا کہ پوری دنیا میں اللہ نے جو حسن تقسیم کیا ہے، جو خوبصورتی تقسیم کی ہے، آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف السلام کو دیا ہے، 50% حسن، اور 50% حسن پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان میں تقسیم کیا، اتنے خوبصورت تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ کسی اندھیری رات میں گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی رخسار اور ان کی گال کی چمک کی وجہ سے وہ گلی روشن ہو جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ تو یہ خوبصورتی بھی ان کی محبت کی وجہ تھی کہ میرا بیٹا چھوٹا بھی ہے اور اتنا خوبصورت بھی ہے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات تھی یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹوں سے محبت کرنے کی۔ کوئی ناانصافی نہیں کرتے تھے اپنے دوسرے بیٹوں سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اور دوسرا بیٹا 20 سال کا ہے، تو اب ایک باپ اپنی چھوٹے بیٹے سے اس کو چمٹا رہا ہے اپنے سینے سے، اس کو بوسہ دے رہا ہے، اس کو ہاتھ میں اٹھا رہا ہے، تو یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ چھوٹے بچے سے محبت بڑے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ اپنے دوسرے بڑے بیٹوں سے ناانصافی کر رہا ہے، لیکن ان بھائیوں کو یہ وجہ ان کی حسد کی بن گئی کہ ہمارے ابا ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے، ہمارے ان 2 چھوٹوں سے محبت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ
ہم تو ایک بڑی مضبوط جماعت ہے، 10 لوگ ہیں ہم تو، اور ہم تو بڑے طاقتور ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ کما کر ابا کو دیتے ہیں اور ابا کے آڑے وقت میں ابا کے کام آتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور یہ تو ابا کے کچھ بھی کام نہیں آتے، اوپر سے ابا کو ان کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم ابا کے کام آتے ہیں، تو ابا کو ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے تھی۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ جب یہ بھائیوں نے آپس میں جب یہ حسد ہوا تو یہ تو بات اچھی نہیں ہے، کہنے لگا کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ چاہیے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک بڑی مضبوط جماعت ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابا ہم سے محبت کرتے ہیں، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہمارے ابا تو بہت کھلی غلطی میں ہے، ہمارے ابا کی بہت بڑی بھول ہے، محبت کرنی چاہیے تھی ہم سے اور کر رہے ان دونوں چھوٹوں سے۔ دیکھیں یہاں ضلال کا جو لفظ ہے، یہ ضلال سے مراد کوئی دینی گمراہی نہیں ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہے اور نبی کے بارے میں اگر گمراہی کا عقیدہ کرے تو ان کے بیٹے سارے کے سارے کافر ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے دوسرے بیٹے کافر نہیں تھے، مسلمان ہی تھے اور نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ ضلال سے مراد غلطی، کہ ہمارے ابا کی کھلی غلطی ہے کہ عقل سے سوچے تو محبت ہم سے کرنی چاہیے لیکن بیٹوں سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ لہجہ انہوں نے استعمال کیا۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے وہ نوجوان بچے اور بچیاں جب ایسے ماحول میں پرورش پاتی جن کی دینی تربیت نہیں ہوتی اور وہ اپنے دوستوں کے سرکل میں جب ان کا ایسا مزاج بنتا ہے کہ ہر وقت وہ اپنی منانے کی بات سامنے رکھتے ہیں، تو جب گھر اگر بھی ان کا یہی جذبہ بنتا ہے، جب امی اور ابا ان سے کچھ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، امی آپ ہماری اس پرائیویٹ میٹر میں دخل مت کرو، آپ کو خبر نہ پڑے۔ اگر کوئی رائے مشورہ دے رہا ہے باپ یا ہماری ماں، تو وہ بچے اور بچیاں جن کی دینی تربیت نہیں ہوئی ہے اور ایسے ماحول میں رہتے ہیں وہ بھی یہی لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ ابا آپ کو خبر نہ پڑے، آپ کی غلطی ہے۔ تو یہ وہی لہجہ ہے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تھا، یہ صحیح لہجہ نہیں ہے، یہ دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ابا آپ کی بہت کھلا آپ کی بھول ہے۔ تو اب جب یہ بات انہوں نے اپنے ابا کے سامنے کہی اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا تو ہمارے سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں، تو یوسف ان کی آنکھوں میں فانس کی طرح چبھنے لگے، تب ان کا کوئی راستہ نکل آ جائے۔ اب کیا کیا جاوے، یوسف کو راستے سے ہٹایا جاوے تبھی ہمارا کام بنے گا۔ اب وہ مشورہ ہو رہا ہے تو اس میں ایک بھائی نے کیا مشورہ دیا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی دور علاقے میں جا کر کسی دوسرے دیش میں یا کسی دوسرے ملک میں جا کر اس کو چھوڑاؤ کہ وہاں سے واپس نہ آ سکے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے اور آج کے زمانے کی طرح کوئی تیز رفتار سواریں تو تھی نہیں کہ اس میں بیٹھ کر واپس آ جاتا، کیسے دور دراز علاقے میں چھوڑ کر آ جا، تو کیا ہوگا، وہاں سے واپس نہیں آئیں گے تو پھر یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کی توجہ خالص تمہارے لیے ہو جائے گی، جب یوسف نہیں رہیں گے بیچ میں، جب کانٹا نکل جائے گا، جب فانس نکل جائے گی تو پھر ابا کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ اور وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اب جہاں تک بات ہے قتل کرنے کی، یہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، تو شیطان اب دو پٹی پڑا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ اگر قتل کرو یا اس کو کسی دور دراز علاقے میں جا کر رکھ دو تو آپ بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ شیطان یہ ایک پٹی پڑھا رہا ہے کہ بھئی اس نیت سے گناہ کرو کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ آج نوجوانوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ کیوں تو گناہ کر رہے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، کہ جب بڑھاپا آئے گا تو پھر مسجد کا کونا پکڑ لیں گے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب آدمی بازار میں جاتا ہے تو کوئی چیز جب خریدتا ہے تو اس کی گارنٹی مانگتا ہے یا تو پھر وارنٹی مانگتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کی نہ کوئی گارنٹی ہے نہ کوئی وارنٹی۔ زندگی کا چراغ کب گل ہو جاوے پتہ نہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ گناہ کی حالت میں آدمی کی موت آ جاوے، اس کو توبہ کا وقت نہ ملے۔ تو یہ شیطان کا کھلا دھوکہ ہے کہ آدمی کو گناہ توبہ کی نیت سے گناہ کرائے۔ تو ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں بھی یہی بات ڈالی کہ ابھی تو قتل کر دو یا اس کو دور دراز علاقے میں جا کر پھینک آؤ، پھر بعد میں اس گناہ کو توبہ کر کے ہم جو ہے اللہ کے نیک بن جائیں گے۔ ایک تو اس آیت کا تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ جب یوسف تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا
یا تو قتل کرنے کی وجہ سے یا اس کو تم دور دراز علاقے میں چھوڑ آؤ گے، تو یوسف کی وجہ سے تمہارے کام بنتے نہیں ہیں، ابا تم سے محبت نہیں کرتے، تو جب یوسف بیچ میں سے ہٹ جائے گا تو پھر تو تم رہو گے، پھر تو تم ہی اپنے ابا کے چہیتے اور لاڈلے بن جاؤ گے، پھر تم ہی اپنے ابا کے منظور نظر بن جاؤ گے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یہ طریقہ استعمال کیا، ان کے پیچھے ان کے دو مقصد تھے، اور دونوں کے دونوں مقصد نیک تھے۔ ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ابا کے چہیتے بن جاوے، ابا ہم سے بھی پیار کرے، ہم سے بھی محبت کرے، ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے۔ اور پھر ابا بھی کون؟ نبی ہے، تو نبی کی بھی توجہ خالص ہماری طرف ہو جاوے، نبی بھی نبی ہے، ابا نبی ہے تو نبی کی توجہ کے ہم مرکز بن جاوے۔ یہ دو ان کے نیک مقصد تھے، لیکن اس نیک مقصد کو انہوں نے غلط طریقے سے حاصل کیا۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ ان نیک مقصد کے لیے وہ کیا کرتے، اپنے ابا کی خدمت کرتے اور ابا کے اور ایسے کام کرتے جس سے ابا کا وہ دل جیت لیتے، تو یہ ابا ان سے بھی محبت کرتے۔ تو انہوں نے جائز طریقہ استعمال نہیں کیا، نیک مقصد کے لیے غلط طریقہ استعمال کیا، جس کو قرآن نے غلط کہہ دیا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم لوگ کوئی ایسا نیک مقصد ہمارا ہوتا ہے، لیکن اس نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر غلط طریقہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ نیک مقصد کے لیے وہ غلط طریقہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، میرے دل میں غریبوں کی ہمدردی ہے، یا بیواؤں کی میں مدد کروں، یتیموں کی دیکھ بھال کروں، اب میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، اور اس کا مقصد کتنا پیارا ہے، غریبوں کی ہمدردی، یتیموں کی دیکھ بھال، بیواؤں کی خدمت، لیکن اس کے پاس مقصد اچھا ہے، مال نہیں ہے، اب وہ اس نیت سے بینک کے اندر اپنا کھاتہ کھلاوے کہ بینک میں جو روپیہ جمع کروں گا تو اس سے جو بیاج آئے گا اس انٹرسٹ سے میں ان کی مدد کروں گا، اس نیت سے بینک میں کھاتہ کھلانا کہ اس سے ملنے والے بیاج سے میں ان کی مدد کروں گا، تو یہ جائز نہیں۔ دیکھیے مقصد بہت اچھا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے جو طریقہ استعمال کیا غلط ہے۔ ایک تو کسی مجبوری کے درجے میں کوئی بینک کے اندر کھاتہ کھلوایا، اس میں کوئی انٹرسٹ نکل گیا بیاج، وہ کسی غریب کو دے دیا، وہ بات 2 نمبر کی ہے۔ لیکن اسی مقصد کے لیے اگر کھاتہ کھلوا کر کسی غریبوں کے لیے سنستھا بنائی، ان کے لیے کمیٹی بنائی اور ان کے ذریعے سے ان بیاج کے رقم سے ان کی مدد کی جاتی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ مقصد بھی نیک ہو، طریقہ بھی صحیح ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ ان کے بھائیوں نے یہ کیا، مقصد بہت اچھا تھا لیکن طریقہ غلط تھا، تو ان کے بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ ہم جب یوسف راستے سے ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا تو پھر ہم ابا کے چہیتے بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، اب دیکھیں ان 10 بھائی جو آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، اس میں ایک بھائی کا جس کا نام تھا جو سب سے بڑا تھا یہودا، ایک روایت میں اس کا نام بتایا جاتا ہے رویبل، یہ بھی اس اجتماعی سازش میں شریک تھا، یوسف السلام کو مارنے کی سازش میں، ان کو بھگانے کی سازش میں، لیکن کچھ رحم دل تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائیوں کو قتل مت کرو، یوسف کو قتل مت کرو، چھوٹا بچہ ہے، ہمارا سگا بھائی ہے، اور ویسے بھی قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی اس کا بڑا گناہ بیان کیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ایک معصوم انسان کو قتل کرنا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک آدمی کا مرڈر کر دینا، بے وجہ اس کو مار ڈالنا، وہ ہے کہ اس نے پورے انسانوں کو مار دیا، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو وہ رائے دے رہا ہے کہ دیکھو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو قتل مت کرو، اگر آپ کو ایک کام کرنا ہی ہے، یوسف کو راستے سے ہٹانا ہی ہے، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تو اس کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو، ایسا کنواں ہو کہ جس میں زیادہ پانی بھی نہ ہو، اس لیے کہ زیادہ پانی ہوگا تو پھر بھی مر جائے گا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اتنے دور دراز بھی نہ ہو کہ اندر پڑے پڑے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مر جاوے، بلکہ ایسا اندھیرا کنواں ہو اور ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں قافلے اور جور کرتے ہوں، اس زمانے میں قافلے نکلتے تھے تجارت کے لیے، تو ایسا کوئی جنگل میں ایسا کنواں لیا جاوے جس کنویں سے قافلے نکلتے ہو، اب کوئی قافلہ وہاں سے نکلے گا اور پیاس کے لیے جب ڈول ڈالے گا تو کنواں اس قافلے والے یوسف کو وہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ اگر تم کو کرنا ہی ہے یوسف کے ساتھ یہ چیزیں تو اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، کوئی وہاں سے نکلنے والا قافلہ یوسف کو اٹھا کے لے جائے گا۔ یلتقط کا لفظ استعمال ہے، لقیط کہتے ہیں کسی گری پڑی چیز کو اٹھانے کو کہتے ہیں۔ یہاں فقہاء نے مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ راستے میں گری پڑی چیز کا حکم کیا ہے۔ دیکھیے
شریعت نے جس طرح انسان کی جان کی حفاظت کی، اس طرح انسان کے مال کی بھی حفاظت کی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کسی انسان کوئی مال پڑا ہوا ہے، کوئی قیمتی چیز ہمیں ملی یا کوئی بہت بڑی پیسوں کی رقم ملی ہمیں، اور ہم اس نیت سے کہ میری تھوڑی ہے، میں کیا کروں اس کو، میں نہیں اٹھاؤں گا اس کو، تو یہ شریعت کہتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی انسان کا مال ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنا مال سمجھ کر اس کو اس نیت سے اٹھا لیا جاوے کہ اس کا اگر کوئی مالک میرے پاس آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ اب اگر کسی کوئی ایسی بڑی چیز ہے اور ایک عام راستے پر ملی ہے تو اس کی ایسی جاہرات کرے، جیسے ایک عام پبلک راستے میں ملی جہاں ہر قسم کی انسانوں کی اول جول ہے، تو اس کی اس قسم کی جاہرات کرنی چاہیے اخبار کے اندر یا کسی بھی شکل کے اندر، یا اگر ہماری سوسائٹی میں ملی ہے تو اس قسم کی اس کی جاہرات کرنی چاہیے، اس کی خوب پبلسٹی کی جائے، بھئی یہ رقم ملی ہے، اس کی علامت بتا کر کوئی بھی آدمی لے کر چلا جائے۔ اگر کچھ دنوں کے بعد، کچھ مدتوں کے بعد کوئی اس کا مالک نہیں آ رہا ہے تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خود غریب ہے تو خود رکھ لے، اس کو استعمال کر لے، اگر خود غریب نہیں ہے تو پھر ثواب کی نیت کے بغیر کسی دوسرے کو غریب کو دے دے گا، اس نیت کے ساتھ اگر وہ دوبارہ آئے گا تو میں اپنی جیب سے رقم اس کو ادا کروں گا۔ یہ نہیں کہ بھئی اگر کوئی چیز ملی تو آدمی اس کو مال غنیمت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لے، پہلے ہی پوری پروسیس کرے، اس کے بعد اگر نہیں آ رہا ہے، خود غریب ہے تو رکھ لے، اگر خود غریب نہیں ہے تو کسی غریب کو دے دے، یہ لقطہ کا حکم ہے۔ اور بھی بہت ساری آیت کے ذہن میں مسائل لکھے ہیں، اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ بہرحال یوسف کے بھائیوں نے، اس بڑے بھائی یہودا نے یہ رائے دی کہ یوسف کو قتل مت کرو، مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ اب ان کی اس بات پر فیصلہ ہوا کہ جو ٹھیک ہے۔ اب بات یہ تھی کہ بھئی یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈالنے کے لیے یوسف کو اپنے ابا کے پاس تو لینا پڑے گا نا۔ یوسف کو تو ان کے ابا کو یوسف سے اتنی محبت ہے کہ چھوڑتے نہیں ہیں، ابھی آپس میں ایک بات بنا رہے ہیں، اور بات بناتے ہوئے اپنے ابا کے پاس گئے اور کسی بناوٹی بات بنا رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، کہ ابا ہم تو یوسف کے کتنے خیر خواہ ہیں، ہمیں تو یوسف سے کتنی ہمدردی ہے، ہمیں تو یوسف سے کتنی محبت ہے، تو آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے ساتھ کبھی یوسف کو بھیجتے نہیں ہیں، آج تو آپ کو ہمارے یوسف کو بھیجنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ہم جا رہے گھومنے کے لیے، تو یوسف بھی آپ کے پاس رہتا ہے پورا دن بھر، تو اس کو بھی چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی کھیلے گا ہمارے ساتھ، گھومے گا، کھائے گا، پیے گا، موج کرے گا، تو وہ بھی فریش ہو جائے گا۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، کہ اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، آئندہ کل ہم جائیں گے، وہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ دیکھیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ جو جملہ ہے یہ چور کی زبان سے نکلا ہے۔ کوئی آدمی چور ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے اپنی صفائی بیان کرتا ہے، پہلے سے اپنی صفائی بیان کرتا ہے۔ اگر وہ ان کی نیت صحیح تھی تو ان کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ایسے عام نارمل حالت میں اگر کسی باپ کے ساتھ کوئی بچہ جا رہا ہو تو کہ ابا ان کو بھیجو، ہم ساتھ میں جا رہے ہیں، ہم آ جائیں گے واپس، بات ختم ہو جائے گی، ہم اس کی یوسف کی پکی حفاظت کریں گے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ ان کے دل کے اندر ایک چور بیٹھا ہوا ہے، غلط ان کی نیت تھی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، ابا آپ گھبراؤ مت، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کرو، ہم اس کی خیر خواہی کریں گے اور ہم اس کی پوری پکی حفاظت کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو کھیلنے کے لیے اپنے ابا سے اجازت مانگی، تحضیر یوسف علیہ السلام نے، ان کے ابا نے منع نہیں کیا۔ کھیل کود ہماری شریعت کے اندر جائز ہے، ایسا نہیں کہ مطلقاً حرام ہے۔ ایسا کھیل جس کھیل سے آدمی کی بدن میں تندرستی آتی ہو، آدمی کی فٹنس مضبوط رہتی ہو، ایسے کھیل شریعت میں کھیل سکتے ہیں۔ کچھ شرطیں ہیں اس کی، مثال کے طور پر کہ وہ کھیل ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی پیسوں کی شرط لگائی ہو، یا جس میں سٹا یا جگار نہ ہو، یا کوئی ایسا کھیل ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر 70 سے زیادہ کپڑے اونچے کرنے پڑتے ہو، کپڑے شارٹ کرنے پڑتے ہوں، یا ایسے کوئی کھیل ہو جس کھیل میں مشغول ہونے کی وجہ سے آدمی کی نماز جاتی ہو، آدمی بالکل نماز سے غافل ہوتا ہو، گھنٹوں گھنٹوں کے کھیل ہو، تو ایسے کھیل کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بلکہ ایسے کھیل ہے جیسے کہ فٹ بال ہے، والی بال ہے، کبڈی ہے، کہ جس کی وجہ سے آدمی کے بدن میں ورزش ہوتی ہو، فٹنس رہتی ہو، شریعت میں ایسے کھیل کی اجازت نہیں بلکہ ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے قسم کا ارشاد ہے، القوی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ کمزور ایمان والے سے طاقتور اور مضبوط ایمان والا یہ زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کہ ایمان والے کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اس کی شرط لگائی کہ ایسے کھیل نہ ہو جس کھیل کے اندر شریعت کی کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا کے سامنے ایک پوری بناوٹی بات رکھی
کہ ابا ان کو کل ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کی حفاظت کریں گے، وہ کھائے گا پیے گا۔ اب جب یہ بات کہی تو ابا نے ان کے سامنے دو باتیں کہی۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ دیکھو دو باتیں میرے سامنے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یوسف میرے سے جدا ہو جائے مجھے برداشت نہیں، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا لاڈلا ہے، ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ یوسف جب میری نگاہوں سے جائے گا تو میں اداس ہو جاؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ نبی تھے، لیکن نبی بھی تو باپ تھے، اور باپ کے دل میں اپنی بیٹے کی محبت فطری ہوتی ہے۔ جب بیٹا اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے تو باپ اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اس فطری تقاضے کی وجہ سے کہ یوسف جب مجھ سے جائیں گے آپ کے ساتھ تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، اداس ہو جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس جگہ آپ یوسف کو جنگل میں کھیلنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں وہ کنعان نامی علاقہ تھا، وہاں بھیڑیے بہت ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا کھا جاوے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ وہ اونچے پہاڑ پر ہے اور یوسف علیہ السلام نیچے ہیں اور ان کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا ہے۔ اب قریب ہے کہ 10 بھیڑیے ان پر حملہ کریں، اتنے میں زمین کھلتی ہے اور نیچے چلے جاتے ہیں، اور اس کی تفسیر ظاہر تھی کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی تھے، اور اس میں سے ایک بھیڑیا جو ہے سارے بھیڑیوں کو ہٹاتا ہے، تو وہ ان کا بڑا بھائی یہودا تھا جس نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا، اور زمین کا کھل کر نیچے جانا گویا کہ کنویں میں چلے جانا تھا۔ تو تعبیر پوری صاف ظاہر تھی خواب کی، کہ خواب پہلے سے دیکھ چکے تھے، اور یہ انہوں نے اس لیے بھائیوں کے سامنے کہا، لیکن بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتایا، اور بھائی کو یہ کہہ دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو پھر بھائی تو اور زیادہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی حکمت و بصیرت کی وجہ سے ابا نے بھائی کو یہ خواب نہیں بتایا، لیکن اشارہ کر دیا کہ مجھے جو اندیشہ ہے میرے بیٹے کے تعلق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک تو میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جاوے مجھے برداشت نہیں، دوسری بات کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر آپ لے جائیں گے تو میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اور وانتم عنہ غافلون، اور آپ کو خبر نہ ہو، آپ اپنے کھیل میں مشغول ہوئے اور بھیڑیا میرے بیٹے کو کھا جائے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا۔ جب یہ بات کہی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ابا سے کیا کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، تو ابا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم اتنی ایک بڑی مضبوط جماعت ہے، 10 لوگ ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جاوے تب تو ہم تو گئے گزرے ہوئے، آپ کو ہم پر ذرا بھی وشواس اور بھروسہ نہیں ہے، اگر ہماری حاضری میں ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو اگر کھا جاوے تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، یہ ہم تو گئے گزرے ہوئے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ ہے، بعض لوگ کے ذہنوں میں ہمارے معاشرے میں تصور یہ ہوتا ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے تو باپ بھی ہے اور باپ کو اپنے بیٹے سے فطری محبت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے دینداری کا معیار یہ بتایا کہ وہ دینداری محبت کو دینداری کے خلاف تصور کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی اپنے بیٹے سے محبت نہیں کر سکتا، وہ اس کو اونچی قسم کی دینداری سمجھتے ہیں، یعنی آدمی اس کے اندر اتنا ایگو ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت بھی نہ کرے۔ یہ جو دینداری کا جو تصور ہے اس نے دین کو جو ہے بدنام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا محبت کرنے کی، یہ کیا محبت کرنے کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس آدمی کا تعلق اللہ کی ذات سے جتنا مضبوط ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ مخلوق سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، چاہے پھر وہ مخلوق میں اپنی بیوی ہو، اپنے بیٹے ہو، کوئی بھی ہو، اور جس کا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہوتا ہے تو وہ کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، سب کچھ اپنے ہی کو سمجھتا ہے، نہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ وہ گھر میں بھی داخل ہوتا ہے تو اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، جیسے عام اس کی آفس میں، اس کی فیکٹری میں جو اس کے نیچے کام کرنے والا جو عملہ ہوتا ہے، جس کو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، اسے صاحب کہے، تو گھر کے اندر بھی اس کا یہ مزاج بنتا ہے۔ تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، جیسے نبی کا مزاج ہے کہ نبی ہے لیکن وقت کے نبی ہے، لیکن اپنے بیٹے سے کیسی محبت ہے کہ ایک گھڑی اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بیٹے کو جدا کرنا برداشت نہیں کرتے، اور یہی محبت ماں باپ کو ہر وقت اپنے بیٹوں کے بارے میں ستاتی ہے۔ جب بیٹا اپنے باپ سے دور ہوتا ہے، ماں سے، کسی سفر میں گیا، اب امی بھی پریشان، ابا بھی پریشان کہ میرا بیٹا سفر میں گیا ہے، ٹرین میں گیا ہے، پتہ نہیں ٹرین میں جگہ ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی، میرے بیٹے نے کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، میرے بیٹے کا کام پورا ہوا نہیں ہوگا۔ اب امی فون کرتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہو؟ اب ہوتا یہ کہ بیٹے کا جواب دیتے ہیں امی کیا میں چھوٹا بچہ ہوں، آپ بار بار مجھے فون کرتے ہیں۔ تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کہ امی اور باپ باپ کے یہ محبت کے اندیشے اپنے بیٹے کو ستاتے ہیں، جس کی وجہ سے محبت میں وہ فون کرتے ہیں، تو بیٹے کیا جواب دیتے ہیں
کیا ہم یہ بار بار فون کرتے ہیں؟ چھوٹے بچہ ہوں میں آ جاؤں گا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ابو میں انشاءاللہ ضرور آ رہا ہوں، میں انشاءاللہ فون اپنا کام نمٹا کر اپنے گھر پہ آ رہا ہوں، یہ جواب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ماں باپ کا محبت کا تقاضا ہے، تو آپ اس کے اوپر یہ رپلائی دے رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ تو بہرحال جب یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کی تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ تو ہم گئے گزرے ہوگا اگر یوسف کو، ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا جاتا۔ جب یہ بات کہی تو اب کوئی چھٹکارا تھا نہیں، ابا نے اجازت دی تھی کہ جاؤ لے جاؤ، کیا کریں گے، لیکن لے جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارے بیٹوں کو بلایا اور ان سے اپنے بیٹے یوسف کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا اور اس کو بوسہ دیا، اور ان سارے بھائیوں کو قسمیں کھلوائے کہ میرے بیٹے کی آپ پوری حفاظت کرو گے۔ اور جو بڑا بھائی جو یہودا تھا اس سے کہا، اس سے خاص تاکید کی کہ تو میرے بیٹے کی حفاظت کرتا، یہ کہہ کر سارے بیٹوں کو روانہ کیا۔ اب یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں، روانہ کر رہے، سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب جب تک یعقوب علیہ السلام کی نگاہ، ابا کی نگاہ ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہر بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ اٹھا رہا ہے، کبھی یہ اٹھا رہا ہے کندھے پر، تو کبھی وہ اٹھا رہا ہے کندھے پر، تو کبھی یہ کندھے پہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن جیسا وہ ٹرن آیا، وڑاک آیا، جہاں ابا کی نگاہ سے یہ اوجھل ہوئے، جس بھائی کے کندھے پر یوسف تھے اس بھائی نے زمین پر پٹک دیا۔ ابا جب تک دیکھ رہے تھے تب تک ابا کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، جیسے ابا کی نگاہ سے غائب ہوئے جس کے کندھے پر تھا اس نے نیچے زمین پر پٹک دیا۔ بہت زیادتیاں کی، تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری باتیں ہیں، اتنی بہت ساری زیادتیاں کی، بلکہ پھینک دینے کے بعد بھائی اسپیڈ سے بھاگنے لگے۔ یوسف السلام تو چھوٹے 7 سال کے بچے ہیں، معصوم ہیں، چلا رہے، اے بھائی کہاں جا رہے ہو، راستہ ہے، جنگل کا راستہ ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں، سب کے پاس جا رہا ہے، سب دھکے مار رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ جب یہ کہا کہ میری مدد کرو تو بھائیوں نے تانا دیا کہ جا تیرے ان بھائیوں کی مدد کے لیے بلا جس کو تو نے خواب میں دیکھا تھا، جو 11 ستارے تھے ان کو بلا مدد کے لیے، جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے جو مجھ سے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس علماء کہ ان کے بھائیوں کو بھی خواب معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف نے ایسا خواب دیکھا ہے، کہ جا تیرے ان بھائیوں کو بلا جس کو تو نے خواب میں دیکھا تھا کہ جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تانا دیا، اور یوسف السلام کے انہوں نے کہا بھی کہ میرے بھائیوں میں چل نہیں سکتا ہوں میں، آپ بھاگ رہے۔ پھر آخر میں جو بیٹا تھا سب سے بڑا یہودا، اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ تو بڑے ہیں، اللہ ابا نے تو آپ سے خاص آپ سے تاکید کی تھی، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ جب یہ بات سنی یہودا نے تو ان کے دل میں رحم آ گیا، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ابا نے تاکید کی اور ہم ابا سے پرومس اور وعدہ کر کے آئے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اب اس کی حفاظت کریں گے، اور آپ یوسف کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اوپر سے سب بیٹے یہودا پر چونٹ پڑے کہ تو بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر تو بھی راستے میں آ گا تو ہم تجھے بھی ختم کر دیں گے۔ تو بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تھوڑا رویہ اچھا اختیار کرو، ہمارا بھائی ہے۔ لیکن بھائیوں نے ایک کی نہ مانی، چنانچہ بھاگتے بھاگتے گئے، ایک کنویں میں پہنچے جس کنویں میں انہیں ڈالنا تھا۔ اب جب کنویں کے پاس پہنچے ہیں تو اس وقت کنویں کا جو مڈیر تھا وہ مڈیر یوسف نے اس کو پکڑ لیا، تو یہ بھائی ان کو دیکھ نہیں رہے یوسف السلام کی طرف۔ انہوں نے یوسف السلام کے بھائیوں نے یوسف السلام کا کرتا بھی اتار لیا، ان کو ننگا کر دیا، اور ایک جو ڈول تھی اس ڈول میں حضرت یوسف السلام کو بٹھا دیا۔ اب وہ ڈر گئے کہ مجھے لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، تو بھائی سے مدد کی، تو بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، بیٹوں کی اس کی طرف بے توجہی کر دی۔ وہ چلا رہا ہے لیکن انہوں نے ایک کی نہ سنی، ان کو ننگا کر کے ڈول میں بٹھا دیا اور اس رسی جو تھی ڈول میں چھوڑ دی۔ اب جب آدھی رسی جب ڈول میں چھوڑی ہے، جب آدھے تک جب کنویں تک رسی ڈول کی گئی ہے، انہوں نے رسی کو کاٹ دیا، یہ اس لیے کہ تاکہ نیچے پٹک جائے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے، ادھر یہ آدھی ڈول کنویں تک جانے کے بعد انہوں نے جب جیسی رسی کاٹی ہے، ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل اسلام جو 7 آسمانوں سے اوپر جو ان کی بیٹھک تھی سدرۃ المنتہا بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ جبرائیل ہمارے یوسف کی حفاظت کے لیے چلے جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت کہ آدھی کنویں تک پہنچ گئے ہیں، اب کتنی سیکنڈ لگتی ہیں زمین میں پٹکنے کے لیے، چند سیکنڈوں میں نیچے گر جاتے اور پٹک جاتے ہیں۔ اور جبرائیل کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ایک آسمان کی جو گیپ ہے وہ بھی 500 سال کی ہے، اس سے 7 آسمان ان کے درمیان میں اتنا فاصلہ، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی سیکنڈ میں نیچے آئے اور یوسف السلام کو اپنا پر بچھایا اور یوسف السلام کو بٹھا لیا پر، اور اچانک اس کنویں میں سے ایک قدرتی کھانڈ نکلی، ایک پتھر نکلا، اس پر ان کو بٹھا دیا۔ دیکھیے اللہ کی قدرت
کہ ایک سیکنڈ میں اسی لمحے میں وہ نیچے آ گیا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے. کتنے بڑے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہے، لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے جو دوسرے فرشتے حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل جو موت کے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل ان کے سامنے ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان سے سہمتے ڈرتے ہیں چونکہ وہ ان سے بھی بڑے ہیں. اور دوسرے اللہ کے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل جو سور پھونکنے والے ہیں، وہ تو حضرت جبرائیل السلام تو ان کے سامنے بالکل کمزور ہے. کون؟ حضرت اسرافیل، کہ جن کی ایک سور میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ایک سور پھونکنے کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے توڑیں گے پوری دنیا کو، ایک سور میں اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ پوری دنیا کا نظام تتر بتر ہو جائے گا. اتنی طاقت ہے. جب اللہ کے ان فرشتوں کی اتنی طاقت ہے تو اللہ کے عرش کا کیا مقام، تو اس اللہ کا کیا مقام ہوگا جس اللہ نے ان ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی جب قدرت سوچتا ہے تو آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اتنے بڑے اللہ جتنے اتنے بڑے بڑے فرشتے پیدا کیے، تو وہی اللہ ہمارا حاجت روا ہے، وہی اللہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. تو پھر ہماری نگاہ کس کی طرف جانی چاہیے؟ اسی اللہ کی طرف جانی چاہیے. ہر مشکل میں، ہر حالات میں اسی اللہ کی طرف ہماری نگاہ جانی چاہیے. اس اللہ نے ہمیں جو ہے حضرت یوسف السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل امین کو بھیجا. اب جب بھیجا ہے تو ان کو وہاں بٹھا دیا. اب وہاں بٹھانے کے بعد بہت ساری روایتوں میں بہت ساری باتیں، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. اس کے بعد ان کو بٹھا دیا. اب یہ بھائی تو چلے گئے. اب رات کا وقت ہوا تو یہ روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس گئے، بناوٹی روتے روتے. وجاءوا اباهم عشاء. لیکن یہاں پر ایک بات اور ہے، وأوحینا الیہ. جیسے یہ کنویں میں پہنچے، یوسف السلام تو ڈر گئے کہ اب میرا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے وحی آئی. فلما ذهبوا به. جب یہ بھائی یوسف السلام کو لے کر نکلے ہیں، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب. اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے. تو وأوحینا الیہ لتنبئنہم. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ یہ یوسف گھبراؤ مت، آج یہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، ایک دن تم ان کو ان کی حرکت سے تم ان کو آگاہ کرو گے، بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا حرکت کی. یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، خوشخبری آئی. یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ مریں گے نہیں. یہ آپ کے ساتھ جو حرکت کر رہے ہیں آپ کے بھائی، ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو ان کی حرکتوں سے مطلع کرو گے. یہاں دیکھو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے. وحی تو ایسے عام طور پر نبیوں پر 40 سال کی عمر میں آتی ہے، لیکن چونکہ یہ ایمرجنسی کیس ہے، اسپیشل کیس ہے، کہ چھوٹے 7 سال کے بچے ہیں، معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حسد کی آگ میں جلنے والے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے. تو اللہ نے اس وقت وحی ڈالی، الہام کیا کہ تم اپنے بھائی کو اس معاملے میں مطلع کریں گے. دیکھیے یہ حسد کی آگ کتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنے بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. ایک بزرگ ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ اگر جنگل میں جو درندے ہیں، جو چیر پھاڑ کھانے والے ہیں، شیر، چیتا، بڑے بڑے جو جانور ہیں، اور اللہ ان کو قوت گویائی دے، بولنے کی طاقت دے، اور ایسی طاقت بولنے کی کہ جس کی بولی ہم سن سکیں، اور پھر انسان اس جنگل کے باہر جا کر کھڑا ہو جائے اور انسان ان سے سوال کرے، کوئی انسان کہ اے جنگل کے جانوروں، اگر تمہیں اللہ یہ طاقت دے روپ بدلنے کی اور شکل بدلنے کی کہ تم جو چاہے روپ دھارن کر سکتے ہو، جو چاہے تم شکل بدل سکتے ہو، تو کیا تم کون سی تم شکل بدلو گے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ درندے یہ جواب دیں گے کہ کوئی بھی مخلوق بننا پسند کریں گے، لیکن ہم انسان بننا پسند نہیں کریں گے. اس لیے کہ انسان کا جتنا خون کرتا ہے اتنا خون کوئی اور مخلوق اپنے مخلوق کا خون نہیں کرتا. یہ حسد کی آگ ہے. جب آدمی حسد میں پڑ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ حسد کی وجہ سے بزرگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر آپس میں بھائی بھائیوں میں حسد ہے. اور اس حسد کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے؟ جادو ہو رہا ہے، کسی کے اوپر الزامات عائد ہو رہے ہیں، کسی کے ساتھ بدگمانیاں ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ناحق انصاف ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے بھی واقعی میں بہت ساری عبرتیں ہیں کہ اللہ نے دی ہے نعمت. جس اللہ نے نعمت دی ہے اس اللہ سے تو بھی مانگ. وہ ہے کہ تو اس اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر وہ ہے کہ تو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کو نعمت کیوں دی. اتنی خطرناک وعید ہے حسد. یہ بہت بڑی اس کی برائیاں ہیں. اللہ پاک ہمارے معاشرے کی اس سے حفاظت کرے. اب آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.